بآواز بلند صلوات بھیج دیجیے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ عزیزان محترم، یہ سلسلے کی چھٹی تقریر بعنوان قول سدید، جس میں ایک آیت کو مسلسل آپ سن رہے ہیں، صاحبان ایمان سے گفتگو ہو رہی ہے کہ اے ایمان والو، تقوی کو شعار بناؤ اور تمہاری گفتار کا محور سدید رہے، قول تمہارا سدید رہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ میں ظاہر ہے کہ شکر گزار ہوں، آپ کا سماعتوں پر بھروسہ ہے، اور معین وقت میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنی بات کو مکمل کر دوں تاکہ ہر اعتبار سے آپ یہاں سے برضا و رغبت جا سکیں۔ تاریخیں ہمارے پاس کچھ ایسی ہیں کہ جس کی اپنی اہمیت ہے، مگر کل کی تاریخ کو مخصوص کیا ہے آپ نے حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے۔ یہ ایک بڑا مہم مرحلہ ہوتا ہے، جبکہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ ہمارے لیے ذمہ داریاں نہ صرف یہ کہ بڑھ جاتی ہیں، بلکہ جیسے جیسے دن یعنی قریب الختم ہوتے ہیں تو وہاں پہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ چیزوں کو آپ کی خدمت میں پوری طرح سے پیش کر دیا جائے، وگرنہ کوئی دعویٰ علمی تو نہیں ہے کہ جو کہا جا رہا ہے بس وہ حتمی ہے اور اسی پر نظر رکھیے، ایسا تو نہیں ہوتا ہے۔ آپ کو اپنی محنت کرنا ہے، محنت کی ضرورت بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ جو محنت میں لطف ہے وہ صحیح معنی میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس کو یہ کہیں کہ مغز ایمان ہے، وہ جس حد تک آپ کی محنت ہوگی۔ ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات، بیٹے بچوں کو ذرا خاموش کرائیے جا کے، نہیں وہاں جائیں پہلے۔ میں ظاہر ہے کہ کوشش میری یہی رہتی ہے کہ جو گفتگو کی جائے سیاق و سباق ہو، کانٹینٹ اور کانٹیکسٹ ہو، اور اس کو آپ کم از کم اپنے ذہنوں میں محفوظ کریں اور پھر اس پر گفتگو کریں، باقاعدہ اس پہ گفتگو کیجیے، اس لیے کہ اگر راہیں کھل رہی ہیں تو یہی تو بات ہے قول سدید میں کہ وہ مسدود کو کھول کے رکھ دیتا ہے۔ بآواز بلند صلوات بھیج دیجیے گا۔ ہم
گزشتہ کل سے مسلسل ہوتے ہوئے اگر مجھے اجازت دیجیے صرف یہ کہنے کی کہ ہماری بات جہاں ختم ہوئی آ کے وہ یہ تھی کہ کسی کا کلام اتنا پسند آیا کہ وہ گویا کہ اس نے اپنی جگہ بنا لی قرآن مجید میں، اور وہ ایک ایسی صورت اور وہ ایسی کیفیت تھی جس کو سبھوں نے، یعنی جو آپ کا عقیدہ رہے، جو آپ کا طریقہ رہے، جو مسلک آپ کا رہے، مگر ایسا لگا جیسے کہ ایک پوری قوت ملی اس فقرے سے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اب میں نے آپ سے عرض یہ کیا تھا، تقریر ختم ہوتے ہوتے میں نے یہ کہا کہ یہ وہ فقرہ ہے کہ لشکر و عسکر کو دیکھا، ڈرانے والوں نے ڈرایا، اذیت دینے والوں نے اذیت دی، پریشان کرنے والوں نے پریشان کیا، جس سے جو ہو سکتا تھا اس نے باعتبار ظرف وہ کیا۔ یعنی ظرفیت ہے اس میں، ظرفیت کا مطلب یہ ہے کہ جس میں جتنی استعداد تھی اس نے اس استعداد کو استعمال کر کے یہ کہہ دیا، اور کیا کہا؟ ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، دیکھو تمہارے لیے ایک بہت بڑی فوج ہے کہ جمع ہو رہی ہے، اس فوج سے ڈرو۔ تو عموماً جو سائیکی ہوتی ہے، دیکھیے فطرت انسانی میں ایک جو اس کی ایک سائیکی ہے وہ یہ ہے کہ انسان گھبرا جاتا ہے۔ خبر اگر یوں سمجھیے کہ وہ آتھینٹک نہ بھی ہو تب بھی ایک خوف ہوتا ہے جو سمجھیے کہ کسی نہ کسی طرح سے سرایت کر جاتا ہے۔ وہ ٹھیک ہے کہ شاید نہ رہے مگر وہ آتا ہے اور ایک رو کی طرح گزر جاتا ہے۔ آنے واحد کے لیے بھی جس سے کہا گیا کوئی فاصلہ نہیں ہے ان کے کہنے میں اور اس جواب کے دینے میں۔ جس نے ڈرایا اس کے ڈرانے میں اور جو ریاکشن یہاں سے آنا ہے اس ریاکشن میں کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، قالوا حسبنا اللہ، جن کو ڈرانے کی کوشش کی گئی انہوں نے کہا کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی کارساز نہیں ہے۔ لفظ وکیل کا ترجمہ میرے پیش نظر 10 قرآن کے تراجم ہیں اردو زبان میں، سوا ایک کے 9 کے 9 ترجمے ایسے ہیں جنہوں نے اس لفظ کے ساتھ کہا کارساز، بگڑی بنانے والا، کام کر دینے والا، تمہارے انجام کو بخیر کرنے والا، تمہیں تمہارے مقصد سے متصل کرنے والا۔ لفظ وکیل کو یعنی ایک اور اس کی قانونی اگر تشریح اور توضیح کی جائے تو آپ یہ کہیں گے کہ گویا جو آپ کا قائم مقام ہو اس کو آپ کہتے ہیں وکیل، جو آپ کا قائم مقام ہو۔ کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اللہ نعم الوکیل ہے، اس سے بڑھ کے پھر کوئی اور نہیں ہے، بشرطے کہ تم اپنی زندگی کے شب و روز اس کے حوالے تو کرو۔ دیکھیے نا، آپ لفظ قائم مقام کہہ رہے ہیں، وکیل کو کون ہوتا ہے؟ آپ کا اپوائنٹی ہوتا ہے، وہ سیلف اپوائنٹڈ نہیں ہوتا، اس کو آپ اپوائنٹ کرتے ہیں۔ یہاں تو اس کے لیے بڑی سمجھیے کہ گتھیاں ہیں جس کو اگر آپ سلجھانے پہ آئیں تو ختم نہ ہو۔ میں ان آسپیکٹس پہ گفتگو نہیں کر رہا ہوں،
میں صرف یہ کہہ رہا ہوں اس سے بہتر کوئی کارساز نہیں تمہارے کام کا بنانے والا، تمہاری بگڑی بنانے والا، تمہارے کاموں کو سدھارنے والا۔ تم سے غلطی ہو سکتی ہے، تم سے کوئی تساہل ہو سکتا ہے، تم سے کسی قسم کا پس و پیش ہو جانا ممکن ہے، لیکن وہ نعم الوکیل ہے، وکیل نہیں، نعم الوکیل ہے وہ، یعنی اس سے بہتر کوئی نہیں۔ ہاں گفتگو یہ ہے کہ پہلے اخلاص قلب کے ساتھ، خلوص قلب کے ساتھ اپنے معاملات کو اس کے سپرد تو کر دو، تب آپ یہ کہیں گے کہ وہ نعم الوکیل ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ لفظ اور استعمال نہیں ہوا قرآن میں، حسبنا کے ساتھ ہوا ہے، حسبنا ما وجدنا علیہ آبانا، ہم نے کافی ہے ہمارے لیے وہ راستہ جس پہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو چلتا ہوا دیکھا ہے۔ وہاں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اس سے بہتر تمہیں راستہ ملے تو تم اختیار نہیں کرو گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک ترکیب یہ بھی ہے کہ جہاں انسان یہ کہہ رہا ہے کہ جو راستہ ہمارے ابو جد نے دیا وہ کافی ہے، یہ قرآن ہے، قرآن کی اصطلاحات ہیں، آپ کے سامنے ہیں، مگر کوشش اس امر کی گئی، اور ظاہر ہے کہ یہ کی گئی اس انداز سے کی گئی کہ ذرا سا دیکھیں تو صحیح کہ اس کی قوت کا کیا عالم ہے۔ آپ اس کو احد کے زمانے میں روک کے رکھ دیں اور یہ سمجھیں کہ وہاں کسی نے کہا اور پلٹ کے آنے والی فوجوں سے ڈرایا گیا اور ان کے تعلق سے لفظ خشیہ استعمال کیا گیا۔ اللہ کا بندہ تھا، اللہ کے لیے لڑتا تھا، اللہ کے لیے جیتا تھا، اللہ کے لیے مرتا تھا، اس نے کہا مجھے پرواہ ہی نہیں ہے۔ جس کے حوالے اپنے آپ کو کر رکھا ہے اس سے بہتر کون ہے، میرا محافظ کون ہے، اس سے بہتر کون ہے جو میرے لیے کافی ہو، اس سے بہتر کون ہے جو میرے لیے کارساز ہو۔ یعنی امیر المومنین نے اس جملے میں امیر المومنین نے اس جملے میں اپنی زندگی کے موقف کو رکھ دیا۔ یعنی امیر المومنین نے پوری زندگی کا خلاصہ اگر آپ کہیں، میں نے کل ایک جملہ کہا نا کہ کبھی کبھی نوجوانوں کو کوئی ریسرچ پیپر لکھنا چاہیے کہ یہ اسٹرینتھ ڈرا کہاں سے کرتے ہیں۔ آپ کبھی کہیں نا سورس، آپ ہمیشہ سورس پہ جاتے ہیں نا، مطلب آپ نے کسی بہت بڑے جنرل کو دیکھا آرمی کے، آپ نے کہا بہت بڑی آرمی اس کے پیچھے ہے، تو یہ نیپولین کا تذکرہ آپ کریں گے تو کیسے کریں گے؟ آپ پوری جو اس کی قوت ہے، یعنی قوت کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کی فوجی قوت ہے اس کو سامنے رکھ کر آپ بات کریں گے کہ اس بنیاد پر آپ کہیں گے الیگزینڈر دا گریٹ، آپ بات کریں گے، آپ کہیں گے اس کی قوت کا سرچشمہ بتاؤ۔ یہ لفظ میں بھول رہا تھا، نگاہوں سے میرے اوجھل تھا، قوت کا سرچشمہ، فاؤنٹین آف دا پاور، آپ کہتے ہیں نا سر چشمہ، یعنی وہ بتاؤ تو صحیح کہ ان کی قوت کا سر چشمہ کیا ہے۔ تو امیر المومنین کے تعلق سے جب کبھی آپ سے کوئی کہے اور پوچھے کہ حضرت امیر علیہ السلام کی قوت کا محور، مرکز، سر چشمہ کیا ہے، تو ایک اپنی عقل کو استعمال نہ کیجئے، کہیے ان کی قوت کا محور و مرکز ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ کہیے تاکہ لوگوں کو یہ احساس ہو، ان قوتوں کو یہ احساس ہو جو کہتے ہیں حسبنا کتاب اللہ، ان قوتوں کو یہ احساس ہو کہ جہاں معمولی بات نہیں ہے، وہ جملہ غیر معمولی جملہ ہے، جس نے کبھی کہیں ادا کیا ہو کہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے، وہ غیر معمولی جملہ ہے، لیکن کھوکھلا اس لیے ہے کہ اس کی فاؤنڈیشن نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو، فاؤنڈیشن کوئی نہیں ہے۔ اب یہ وہ لوگ ہیں کہ ایک طرف تو قرآن کی جمع آوری ہو رہی ہے،
دوسری طرف یہ کہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے. اس زمانے میں کوئی مورخ کھڑے ہو جاتا اور یہ کہتا, یہ ڈسپیرٹی کیا ہے؟ ایک طرف تو آپ کو قرآن ابھی جمع کرنا ہے, دوسری طرف آپ یہ کہتے ہیں کتاب ہمارے لیے کافی ہے. تو اگر آج کتاب کافی ہے تو کتاب دکھائیے, کل اس کو کافی ہونا ہے تو کل کی بات آج کیوں ہو رہی ہے؟ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ کچھ جملے ادا نہیں کیے گئے. امیر المومن یعنی احد میں کسی نے سن رکھا تھا, بہت غور سے سن رہے ہیں آپ میری بات, حسبنا اللہ و نعم الوکیل کسی نے سنا ہوا تھا. یہ ترکیب ایسے ہی نہیں تھی حسبنا کتاب اللہ کی. حسبنا کتاب اللہ کی ترکیب ایسے نہیں تھی, کسی نے کسی کو سن رکھا تھا. بلکہ اگر میں آپ مجھ سے ماڈرن ٹرمز میں کہیں انسپائر تھا, مگر وہ انسپریشن جہاں عقل نہیں ہوتی, جہاں پر ریزن پریویل نہ کرے انسپریشن میں, تو وہاں وہ کھوکھلا ہوتا ہے. اور جب کھوکھلا ہوتا ہے تو پھر اس کو یا تو بھلا دیا جاتا ہے یا اس کو اس انداز سے کوٹ کیا جاتا ہے کہ اس سے آنے والا زمانہ عبرت حاصل کرے. آپ دونوں جملوں کو یاد رکھیں گے, عبرت حاصل کرے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل یعنی عبرت کے لیے نہیں ہے, قوت کے لیے ہے. حسبنا کتاب اللہ عبرت کے لیے ہے. دونوں اپنے مقام پر جملے ہیں, لیکن اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اس کے ساتھ یہ ہوا تاریخ میں پھر حسبنا کتاب اللہ کو کسی نے ریپیٹ نہیں کیا. یعنی مشکلات کیا نہیں آئیں کیا مسلمانوں پہ؟ بہت مشکلات آئیں. کیا اموی خلافت کو مشکلوں سے نہیں گزرنا پڑا؟ کیا عباسی خلافت کو مشکلوں سے گزرنا نہیں پڑا؟ کیا آپ کے پاس جتنی مغل امپائر آئی ہے کیا ان کو مشکلوں سے گزرنا نہیں پڑا؟ کیا ترکان تاتار کو مشکلوں سے گزرنا نہیں پڑا؟ کیا یہاں پہ یعنی گزشتہ صدی میں خلافت ترکی کی ختم ہو رہی ہے, کیا ان کو مشکلوں سے گزرنا نہیں پڑا؟ کسی نے پھر یہ نہیں جملہ دہرایا حسبنا کتاب اللہ. اگر آپ کے پاس تاریخ میں کوئی سند ہے تو میں آپ کو آج کہتا ہوں, 4 دن اور ہوں آپ کے درمیان, مجھے لا کے بتائیے انہوں نے کسی نے تاریخ میں اس جملے کو وہاں سے ڈرا کیا, اس کی اسٹرینتھ کو ڈرا کیا, مجھے بتائیے کس نے کیا؟ لیکن امیر المومنین کی زبان سے ادا ہونے والا حسبنا اللہ و نعم الوکیل رات کی تاریکیوں میں دہرایا جاتا ہے, دن کی روشنی میں دہرایا جاتا ہے. سلطنتوں میں نہیں, حکومتوں میں نہیں, حکماء میں نہیں, علماء میں نہیں, عامت الناس میں وہ کلام ہے کہ قیامت تک کے لیے جاری ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہوا میرے لیے مشکل تھا. دیکھیے کل کی تقریر کے بعد میرے لیے مشکل تھا کہ اگر میں یہ اب آغاز میں گفتگو نہ کروں بہت مشکل ہو جاتا میرے لیے, اس لیے کہ میں نہیں چاہوں گا کہ ہمارے کچھ بچے خالی ذہن رہیں اس تعلق سے اور وہ یہ کہتے ہوئے پائے جائیں کہ ہمارے لیے کوئی موازنے کی چیز نہیں ملی. میں پوری قوتوں کے ساتھ آپ کو پیش کر رہا ہوں, یہ بات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی عزت حاصل کر رہا ہوں, بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ دیکھیے یہ وہ فقرہ ہے. پھر اس کی گونج کہاں تک گئی؟ میں نے کل یہ بتایا آپ کو کہ اس گونج کو باقی رکھنے والی زینب علیہ. دیکھیے 2 نام آپ کے پاس ہیں, اور ایسا نہیں ہے کہ بعد واقع کربلا خطبات یا کلام نہیں ادا کیا گیا, بالکل کیا گیا. تکلم بے کلام الانبیاء کس کے لیے کہا گیا؟ امام چہارم کے لیے کہا گیا. کس انداز سے کلام کرتے تھے؟ ایسے کلام کرتے تھے جو طریقہ انبیاء کا تھا, انبیاء کا طریقہ. اب میرا سوال یہ ہے کہ کوئی تو طریقہ رہا ہوگا کہ جس کو نسبت انبیاء سے جا کے ملی. یہ ایسے ہی خالی کی گفتگو نہیں ہو رہی ہے کہ کسی کو کچھ بھی کہہ دیا, آپ نے ٹائٹل کچھ بھی دے دیا تو چلے گا. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. تکلم بکلام الانبیاء میں نے کہا ہے,
آپ کو بتایا ہے اور یہ کہا ہے کہ زبان کی شیرینی بھی ہے, اس میں فصاحت بھی ہے, اس میں بلاغت بھی ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. یہ کس کے لیے ہے؟ امام چاروں کلام کے تعلق سے. جب انہوں نے کلام کیا تو انبیاء کا طریقہ. جناب زینب کے تعلق سے جب گفتگو ہوئی تو کیا گفتگو ہوئی؟ نطقت کا نطق علی ابن ابی طالب. سفر کے مہینے میں یہ دہرائی کا میں سمجھتا ہوں کہ کلام ہے, اس کو دہراتے رہنا چاہیے, دہراتے رہنا چاہیے. یعنی کہنے والا کوئی اور نہیں ہے. یہ آپ کے پاس جب دمشق جاتے ہیں نا آپ, اور اگر آپ کو وہاں پہ چھوٹی چھوٹی کتابیں زیارت کی مل جاتی ہیں تو ایک فقرہ ہے یہ اس زیارت کے درمیان, سلام ہو ہمارا, السلام علیکی, آپ پر ہمارا سلام ہو. کون یا من نطقت کا نطق علی ابن ابی طالب, کہ جس نے یعنی گویا ہوئی تو ایسے گویا ہوئی کہ جو گویائی حصہ ہے امیر المومنین کا. یہ جب زیارت میں کوئی چیز آ جائے نا تو اس کو پھر آپ کوشچن نہیں کرتے, اس لیے کہ یہ طبری نہیں ہے, یہ طبقات ابن سعد نہیں ہے, یہ ابن اسحاق کی سیرت نہیں ہے, یہ آپ کے پاس آتے آتے کسی شبلی نعمانی کی سیرت النبوی سلیمان ندوی کی گفتگو نہیں ہے. یہ زیارت ہے. زیارت کا مطلب معصوم نے جسے لکھوایا ہو, معصوم نے جسے بتلایا ہو نہیں, معصوم نے جیسے آپ کو متعارف کروایا ہو, آپ کو متعارف کروایا. اور جب یہ کہا کہ بولی گفتگو کی انہوں نے, انداز تھا ان کا تو ایسے انداز جو کہ نطق علی ابن ابی طالب ہے, اس انداز سے گفتگو ہے. تو میں نے کل کی تقریر میں یہ کہا تھا کہ جہاں پہ خطبے کو لا کے ختم کیا ہے وہ یہ کلمہ تھا, حسبنا اللہ و نعم الوکیل. یعنی اس کا اگر آپ نفسیاتی تجزیہ کیجئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس فقرے کا ادا کرنے والا گھبراتا نہیں ہے, پہلی چیز, پریشان نہیں ہوتا, دوسری چیز, کسی فوج سے مرعوب نہیں ہوتا, تیسری چیز, کسی آنے والی آرمی کا اگر اس کے سامنے کوئی تذکرہ کر دیا جائے تو وہ اس کی پرواہ ہی نہیں کرتا, چوتھی چیز, اور کسی کو اپنا بھرے دربار میں وکیل بناتا ہی نہیں ہے سوا اللہ کی ذات کے. دیکھیے جناب زینب کا خطبہ دربار میں, یہ جو خطبہ ہے نا, دیکھیے یہ ایک پورا مقدمہ ہے جو بالمقابل تاریخ ہے. آپ کو معلوم ہے فریق تاریخ ہے اس میں, یزید فریق نہیں ہے. آپ کے ذہن میں یہ نہ آ جائے کہ وہ کوئی ایسا ہی ہے, نہیں, فریق تاریخ ہے, گزشتہ تاریخ, آئندہ تاریخ. یہ فریق ہے, یعنی اس کا مطلب یہ ہے تاریخ فیصلہ کرے, اور تاریخ کے مقابلے پہ کسی کو وکیل نہیں کرتے جب تک کہ وہ خدا نہ ہو. تو وہ نعم الوکیل چاہیے, اس لیے کہ گزشتہ تاریخ اس کے سامنے, آنے والی تاریخ اس کے سامنے, اور جب وہ تاریخ کا لیے پورا وکیل وہ ہے نعم الوکیل. تو آپ کو معلوم ہے یہ انتہا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ جو کلائمیکس ہے نا خطبے کا, یہ کلائمیکس, جناب زینب تو مطمئن ہے اپنے مقام پہ, دربار ہے کہ رو رہا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ رونے کی ضرورت کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ آخر رونے کی ضرورت کیا ہے؟ اتنی بھرپور قوت کا کلام ہے, اس کے بعد رونا کیا ہے؟ ہاں, رونا وہاں ہے کہ جہاں سننے کے بعد یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم تو مسلسل ندامت کا شکار ہیں, ہم تو نادم ہیں, اور یہ ندامت ہمیں قیامت تک لے جائے گی. یہ ندامت ختم ہونے والی ندامت نہیں ہے. یعنی پوری سوچ کا موقع دیا. اور پھر آ جائیے ایک جملے میں اپنی تقریر کے اس جملے کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں. یہ رونا
پیش خیمہ ہے انقلاب کا. یعنی بعض دفعہ انقلاب اپنے انداز سے شروع ہوتا ہے, اور جب وہ شروع ہوتا ہے تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو محبوس کریں, آپ اس کو ایک مقام پہ محدود کریں, اور وہ وہاں سے اپنے آپ کو تیار کرے اور آمادہ کرے کہ وہ اپنے حدود سے باہر ہو جائے, حدود سے تجاوز کر جائے. دربار میں یہ پورا موقع آ چکا تھا کہ جہاں انقلاب کی کیفیت تھی. انقلاب کس کو کہتے ہیں؟ کوئی بچہ پوچھے آپ سے تو اس کو کہیے انقلاب دلوں کا پلٹنا ہے. سڑکوں پہ آ جانا انقلاب نہیں ہے. جہاں دل منقلب ہو جائیں, اس میں قلب ایک لفظ رکھا ہے بھائی, قاف لام بے, انقلاب. انقلاب کا مطلب کیا؟ انقلاب کا مطلب یہ ہے کہ جس بھی سطح پر اور جس ایکسس پہ آپ کا دل ہے وہ ایکسس پورا منقلب ہو جائے. اس ایکسس کو بدل دینے والی قوت. یعنی آپ کا دل ایک سمت میں چل رہا ہے, مگر ایک قوت آئی, اس نے اس کے پورے ایکسس کو بدل کے رکھ دیا. زینب اس قوت کا نام ہے. یہ آپ سوچتے ہیں اگر میں ادا کر رہا ہوں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں, آپ سوچتے اس طرح ہے. لفظ شاید مجھے مل گئے. ہمیشہ یاد رکھیے جناب زینب کو جب آپ ان کو تاریخ میں پڑھیں گے, ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم اس شہزادی کے خطبے کو پڑھتے ہیں تو مصائب کے تسلسل میں پڑھتے ہیں. کبھی اس کو قوت بنائیے اپنی, اور اسے کہیں کیا کیا انہوں نے ایکسس کو, جیسے آپ کہنا کہ زمین کی روٹیشن کو کوئی بدل دے. کیا ہوتا ہے زمین کی روٹیشن بدل جائے؟ قیامت آ جائے گی. زمین کی روٹیشن یعنی کہتے ہیں نا کہ مائنیوٹ, یعنی ڈگریز میں بھی اگر نینو آپ کہیں کہ ایک ذرہ, تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ موسمی تغیرات پیدا ہو جاتے ہیں. یہ ہے تو اس کا مطلب نطقت کا نطق علی ابن ابی طالب, یعنی کیا ہوا, ایسے تغیرات پیدا کر دیے انسانی جذبات میں کہ سب کے سب رونے لگے. یہی اگر ایکسس بدل جائے زمین کا تو آپ کہتے ہیں سیلاب آتا ہے. جناب زینب نے ایکسس کو بدل دیا, نہ رونے والے شقی القلب رونے لگے. یہ ہے, یہ تاریخ ہے, اس پہ بہت کام ہو رہا ہے اور بہت کام ہوگا. اس لیے کہ یہ اساس ہے کربلا ہے یہ خطبہ. اس خطبے کو خالی اس طرح سے نہ سمجھ لیں آپ کہ کسی نے پڑھا کسی نے نہیں پڑھا, درمیان سے پڑھا, آگے سے پڑھا, پیچھے سے, نہ, اس کو بہت اطمینان سے پڑھنے کی ضرورت ہے. اگر میں آپ سے یہ کہوں, جس ادارے میں آپ ہیں یہاں پہ کم از کم ان کے یہ ذمہ دار لوگ ہیں, کبھی کبھی ایک موقع مہیا کیجئے کہ آپ کہیں کہ بھئی پہلی سے 10 سفر ہم ایک 10 تقریریں کرنا چاہتے ہیں فقط اس خطبے پہ, ماڈرن ٹرمز میں. یقیناً ترجمہ تو سبھی کریں گے نا, ترجمہ تو چلیے آ جائیے. ماڈرن ٹرمز میں آپ سے بتاتا ہوں کہاں سے شروع کیا خطبہ. خطبہ شروع کہاں سے کیا؟ اللہ کے نام سے, رحمان و رحیم ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. اس کے بعد کیا ہے؟ والصلاۃ والسلام علی رسولہ وآلہ اجمعین. اس کے بعد کیا ہے؟ ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بہا یستہزئون. سورہ روم کی آیت پڑھ دی, 10ویں آیت. اب سورہ روم کو اگر آپ اسٹڈی کریں تو آپ کہیں گے سورہ روم وہ سورہ ہے کہ جس میں رومی مغلوب ہونے کے بعد غالب ہو گئے. رومی کون ہے؟ اہل کتاب ہیں. جنہوں نے انہیں انیشیلی غالب کیا وہ زرتشت ہیں, وہ آگ کی پوجا کرنے والے ہیں. چونکہ نزدیک کی سرزمین میں یہ واقعات رونما ہو رہے تھے تو کفار قریش میں خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ ہماری قریب کی زمینوں میں اہل کتاب کو شکست نصیب ہوئی. جیسے ان کو شکست نصیب ہوئی ویسے ہی یہاں محمد جو کہتے ہیں کہ قرآن کتاب ہے ان کو بھی شکست نصیب ہوگی. یہ پورا تخمینہ لگا کے بیٹھنے والے بیٹھے تھے, مگر قرآن نے یہ کہہ دیا اور سورہ روم کے ذریعے یہ کہہ دیا کہ دیکھو
کہ ظاہری شکست کو یا ظاہری غلبے کو حتمی فتح نہیں کہا جاتا. یہ اصول ہے. یہ جملہ یاد رکھیں گے آپ. ظاہری شکست کو حتمی فتح نہیں کہا جاتا. یعنی محسوس یہ ہو رہا ہے جیسے کہ ہار گئے آپ. زندگیوں میں ہوتا ہے آپ کے, یہ آپ کی زندگیوں میں ہے. یہ کبھی کبھی جو آپ کو کہا جاتا ہے نا شب جمعہ سورہ روم پڑھو, تو یہ آپ کو قوت دلانے کے لیے ہے, یہ آپ کو طاقت دلانے کے لیے ہے. انسان ہارا ہوا ہی انسان ہوتا ہے. انسان ہارا ہوا ہی ہوتا ہے. جب ہار کے آتا ہے نا اس کی بارگاہ میں, تو پھر جیت اس کا مقدر بن جاتی ہے. لیکن اس کو کون بتلائے؟ وہی بتلائے جو اس نطق میں گفتگو کرے کہ جو نطق امیر ہے. تو وہاں پہ اسی سورہ سے ایک مرتبہ لی قوت اور کہا دیکھ ایک بات کو یاد رکھو کہ تم اپنے لیے یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہیں ملک مل گیا, تم سمجھتے ہو تمہیں سلطنت مل گئی, تم سمجھتے ہو کہ تم حکومت پہ بیٹھ گئے, تمہارا مغالطہ ہے یہ. سنو, برے کا انجام برے کے علاوہ یا برائی کے علاوہ کچھ اور نہیں ہوتا. پھر کانا عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ. اور پھر برائی کا انجام برا کیوں؟ اس لیے کہ وہ آیات الہی کی تکذیب کر رہے ہیں. اور پھر تکذیب نہیں کر رہے ہیں وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ, بلکہ یہ تو تمسخر اڑا رہے ہیں آیات الہی کا, یہ تو استہزاء کر رہے ہیں آیت الہی کے ساتھ, یہ تو مسخرہ پن کر رہے ہیں آیت الہی کے ساتھ. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا نان سیریس ہے کہ جس میں اس آیت کو پڑھ دینا. اور اس کے بعد دیکھیے, میں نے کہا تھا ماڈرن ٹرمز میں ہمارے بچے یاد رکھیں, اظننت یا یزید, تو یہ گمان کرتا ہے, تو یہ گمان کرتا ہے کیا حیثو اقستو اختارس عرض وفاق السما, تو یہ گمان کر رہا ہے کہ تو نے ہم پر زمین اور آسمان کی راہوں کو بند کر دیا ہے؟ تو یہ سمجھتا ہے اختار الارض و آفاق السما, تو یہ سمجھ رہا ہے. اب دیکھیے, اب میں یہاں پہ رکتا ہوں, یہ پہلا جملہ ہے. اب آپ کو اگر میں آپ سے اگر یہ کہوں, کس فقرے کو استعمال کیا جناب زینب نے؟ ازننتا یا یزید, زن توئے زوئے ہے نا, سوات زوات زے زال, حروف تہجی ہیں. یہ مشکل وقت ہے اب تو اردو پر بھی, تو اس لیے مجھے یہ بتانا پڑ رہا ہے. توئے, اس کے بعد ہے زوئے, زوئے کے بعد ملائیے نون, زوئے اور نون ملے گا تو بنے گا زن. انگریزی میں جب آپ اس لفظ کو تلاش کریں گے تو اس کے معنی ہوں گے تھاٹ. اس کا مطلب کیا ہوگا؟ خیال. ترجمہ آپ کریں گے نا, اس کا ترجمہ کیجئے آپ, تو آپ کو بہت سارے امکانات ملیں گے اس میں آپ کو. ازننت یا یزید, اب یہاں خیال نہیں ہے, یہاں گمان نہیں ہے. آپ معلوم یہاں کیا تجھے کوئی وہم ہو گیا ہے؟ کیا عجیب بات آپ سے میں عرض کر رہا ہوں. اب آپ کو بتاتا ہوں. یہ لفظ ایسے نہیں مل گئے. دیکھیے نا, لغت کو اٹھا کے آپ دیکھیں گے, میں پھر کہہ رہا ہوں آپ سے, بڑا مشکل کام ہے یہ. لغت کو آپ اٹھا کے دیکھیں گے, لفظ زن پہ جب آپ جائیں گے تو لغت یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کے پاس علامات مضبوط ہیں کسی شے کے, علم کے تعلق سے علامات آپ کے پاس, اس کی علامتیں محکم ہیں, تو یہ پازیٹو سینس میں لفظ جائے گا. لیکن اس کی علامتیں کمزور ہیں تو یہ اس کے نیگیٹو سینس میں جائے گا. پازیٹو سینس یعنی اگر پازیٹو سینس میں جائے گا تو یہ زن کی ایکسٹریم ہے علم, نیگیٹو سینس میں جائے گا تو اس کی انتہا ہے وہم. ہمیں بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک لفظ ہے, چلیے اس کو استعمال کر کے دیکھتے ہیں. اس کو استعمال کرتے ہیں. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. سورہ بقرہ. یہ ہے اس کی پازیٹو سائڈ کو دیکھیے. یعنی اس کا مطلب یہ علامت پختہ ہے
تو علم کی صورت میں یہ لفظ ڈل جائے گا. ترجمہ کیا ہے اس آیت کا؟ دیکھو، استعانت کس سے لو؟ صبر سے اور صلات سے. اور یہ بڑا بھاری ہو جاتا ہے ان پر. استعینوا بالصبر والصلاۃ انہا لکبیرۃ، مگر بھاری ہو جاتی. کس پہ بھاری نہیں ہوتا؟ الا علی الخاشعین، وہ جو خشیہ الہی میں ہر وقت مبتلا رہتے ہیں. مبتلا کا لفظ استعمال کیا آزمائش کے معنوں میں. مبتلا بیماری نہیں ہے. آپ کہتے ہیں نا کس بیماری میں مبتلا ہو، وہ بھی صحیح جملہ ہے، یعنی تمہاری آزمائش ہو رہی ہے. موذی بات نہیں ہے کسی کہنے کس بیماری میں مبتلا ہے آپ، یعنی اللہ تمہارا کس بیماری سے امتحان لے رہا ہے، کس مسئلے میں ابتلا سے گزر رہے ہو، یہ ہے مبتلا. ہے نا؟ لفظوں پہ نظر رکھیے، اسی سے چیزیں حل ہوتی ہیں. بھاری نہیں ہے نماز کسی پہ، مگر اس پر بھاری نہیں ہوتی. جس پہ ہے وہ تو ہے، مگر اس کس پہ نہیں ہوتی؟ جو خشیہ الہی رکھتا ہے. کون ہوتا ہے؟ اب دیکھیے علامت پختہ ہو رہی ہے. کیسے؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ جن کو یقین ہے اس نماز و صبر کے نتیجے میں کہ وہ اللہ سے ملاقات کریں گے اور اس کی طرف پلٹ کے جائیں گے. یہ مشکل مراحل نہیں ہے، یہ مشکل مراحل نہیں ہے، سمجھنے کی بات ہے. دیکھیے سمجھیے، اس کو سمجھیے. یہ بڑی کام کی مجلسیں ہیں یہ، اور یہ میری شہزادی کا صدقہ ہے. یہ کسی اور کا کمال نہیں ہے، نہ بولنے والے کا نہ سننے والے کا. انہوں نے یہ توفیق دی ہمیں، انہوں نے یہ توفیق دی ہمیں. ورنہ آدمی گھر سے مضمون باندھ کے نہیں آتا ہے. کیفیت ہوتی ہے انسان کی. اور جب میں بچوں کو دیکھتا ہوں خاص طور پہ، وہ بچے جو وائبرنٹ ہیں اپنے تھاٹ میں، ضروری نہیں کہ پریزنس میں ہو، لیکن تھاٹ میں جو وائبرنٹ ہیں ان کے لیے، یعنی وہ لفظ ظن نے قوت لی اس لیے کہ علامت پختہ ہے. اور علامت پختہ یہ ہے کہ وہ اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ ہماری ملاقات اللہ سے. ملاقات کا لفظ ہے، ملاقات، ملاقات اللہ سے. اب کیا ہے؟ ظاہر ہے کون، مگر دل میں خشیہ، خوف الہی، ہے نا، پرہیزگاری، رستگاری، جو چاہے لفظ استعمال کر لیجئے. تو اب جب یہ کیفیت ہو گئی تو وہ علامت پختہ ہوئی، وہ ظن یقین میں تبدیل ہو گیا. الذین یظنون، وہ گمان نہیں کرتے نمازیں پڑھنے کے بعد. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، ہماری ملاقات، ان کی ملاقات ہوگی ان کے رب سے. کیسے؟ وانہم الیہ راجعون، پلٹ کے جانا ہے اس کی طرف. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا اس قلبی کیفیت نے جو یقین کی صورت میں تھی، اس نے ایک لفظ کو نئے معنی دے دیے. اب یہ اس کے لیے ہے کہ جو یہ یقین رکھتا ہے اس کے لیے اب ظن نہ تخمین ہے، نہ گمان ہے، نہ وسوسہ ہے، نہ واہمہ ہے. چاروں لفظ میں استعمال کر رہا ہوں آپ کے سامنے. اس کے لیے تو ظن کے معنی ہے یقین. ایک اور منزل قرآن کی ہے، وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا. سورہ نجم. ان کے پاس علم نہیں ہے. دیکھیے کہاں سے گفتگو شروع ہوئی. وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ، علم تو چھوڑو، علم میں سے کچھ نہیں ہے. من علم، کیا کرتے ہیں یہ؟ یتبعون الا الظن، یہ واہمے کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، یہ تخمین کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، یہ گمان کی اتباع کرتے ہیں، مگر ان کو معلوم نہیں ہے کہ گمان کبھی تمہیں حق سے مستغنی نہیں کر سکتا. يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا. یعنی یہ نہیں کہہ سکتا گمان کہ مجھے اب حق کی ضرورت نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ مستغنی سے حق نہیں ہو سکتا گمان.
یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے گمان میں سیلف سفیشینسی نہیں ہوتی، واہمے میں سیلف سفیشینسی نہیں ہوتی. یہی کیفیت تخمین کی ہے. جتنے لفظ مل سکتے ہیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور بھی بہت سے ملیں گے، لیکن یہ دونوں لفظ. اب یہاں کیا ہوا؟ چونکہ پختگی نہیں ہے لہذا فاؤنڈیشن نہیں ہے. اگر فاؤنڈیشن نہیں ہے تو یہاں زن تبدیل ہو گیا وہم میں، وہاں زن بن گیا یقین، یہاں زن بن گیا وہم. جناب زینب کہہ رہی ہیں ازننت یا یزید، یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کس لفظ کو چنا ہے. کیا تجھے وہم ہو گیا ہے کہ تو زمین اور آسمان کے راستوں سے ہمیں روک لے گا؟ زمین کے راستے نہیں، فقط آفاق السما، یعنی اس کا مطلب چلنا جانتے ہو تو راستے ہیں نا آسمان کے. اقطار الارض، اقطار الارض و آفاق السما. تو سمجھتا ہے تو نے تنگ کر دیا راستہ ہمارے لیے، یہ تجھے وہم ہو گیا. یعنی اس کا مطلب میری گزارش کو سنیے، میری گزارش کو سنیے. اس کا مطلب دربار میں، یعنی اگر میں آپ سے کہوں کہ یعنی خطبے کے آغاز پر ہی اس کے مبلغ علم کو بتا دیا کہ تیرا سورس آف نالج کیا ہے. میری بات بہت غور سے سن رہے ہیں آپ. یعنی یہ جو قتل حسین ہے نا، کسی وہم کے نتیجے میں تو نے کر دیا ہے، یہ علم کا نتیجہ نہیں تھا. دیکھیے یہ اتنا بڑا خطبہ ہے تاریخ میں، اتنا بڑا خطبہ ہے تاریخ میں. یعنی آپ کو کہیں گے پرنسپل آف اسلام ہے یہ آپ عقائد پہ رک جاتے، میں مذہب تک لے جاؤں گا، میں دین تک لے جاؤں گا اس خطبے کو. آپ اپنے عقیدے میں روکیں گے دنیا رک جائے گی. آپ اس کو بنائیے کہ دامن اسلام میں یہ خطبہ رکھا ہوا ہے، اور وہاں سے دیکھو جا کے کیا قوت دے رہا ہے. یعنی اس نے رولر کے مبلغ علم کو وہم سے زیادہ کوئی حیثیت دی ہی نہیں ہے. اب تک تو خلافت قیاس کے نتیجے میں ہو رہی تھی. بہت عجیب بات ہے یہ. اب تک تو خلافت گیس ورک کے نتیجے میں تھی. اب تک تو خلافت انسان کے اپنے تخیلات کے نتیجے میں تھی. تو اس سے بھی گیا گزرا ہے، اس سے بھی گیا گزرا ہے. تو وہم کا شکار ہے. وہم، یہ وہم وسوسے کی طرف لے جاتا ہے، ہمیشہ یاد رکھیے. اسی لیے کبھی اوہام میں مبتلا نہ ہونا، کبھی نہ ہو کوئی بچہ وہمی نہیں بننا. اس لیے یہ وہم کا لفظ رک گیا جا کے یزید کے ساتھ. اب اگر کوئی آپ کو کہے بڑے وہمی ہو تو غصہ ہو جائیے. کوئی اگر آپ سے کہے بڑے وہمی ہیں آپ، تو آپ پوچھ سکتے ہیں پلٹ کے آپ مجھے کس سے ملانا چاہتے ہیں. بھئی جیسے ہی نا کوئی آپ سے کہے بڑے عاقل ہیں آپ، دانا ہیں، تو کہیں لقمان حکیم یاد آیا آپ کو. تو اب لفظ وہم یا واہمے پہ بھی کوئی آپ کو یاد آنا چاہیے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ شیطان کے پاس وہم نہیں ہے، قیاس ہے. قیاس ہے. شیطان کے پاس قیاس ہے. اول من قاس، وہ پہلا ہے جس نے قیاس سے کام لیا. قیاس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے تئیں یہ سمجھ رہا ہے کون برتر ہے کون کمتر ہے. یعنی اس کے پاس پریزنٹ کرنے کے لیے کچھ تو ہے. قیاس کے نتیجے میں وہ اپنے مقدمے کو پریزنٹ کر رہا ہے. میں ظاہر نار، وہ خاک، اس نے پیش کر دیا، وہاں قیاس کو ریجیکٹ کر دیا، اس لیے کہ حکم الہی کے مقابلے پہ تو قیاس کر رہا ہے. یہاں ازننت یا یزید، تو وہم سے کام لے رہا ہے، تجھے وہم ہو گیا. تو ایک بات تو آج بچے یاد رکھ کے اٹھیں گے اس محفل سے کہ واہمے کا شکار تھا. آپ کیا کہیں گے؟ مرض تھا اس کو واہمے کا. ایک تو یہ بات آپ کہیں گے ہاں.
اور اس بنیاد پہ حکومت ہو رہی ہے. یعنی اوہام پرست، اصنام پرست نہیں کہہ رہا ہوں، اوہام پرستی میں بھی حکومت ہوئی، وہم کے نتیجے میں بھی حکومت ہوئی. جناب زینب کا کمال یہ ہے، دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ امام حسین نے اس یزید کو یا اس یزید کے تعلق سے نہیں بتلایا ہے. کہا ہے. کون ہے یزید معلوم؟ انہوں نے کہا کہ یزید اصل میں یاد رکھو رجل فاسق شارب الخمر اور قاتل نفس المحرمہ، یہ 3 لفظ استعمال کیے امام حسین نے یزید کے متعلق. سنو ایک بات کو یاد رکھو، یہ کون ہے؟ یہ علل اعلان فسق و فجور کرتا ہے یہ، اور اس کی کیفیت یہ ہے کہ یہ شراب خوار ہے، شراب پیتا ہے. 2 باتوں کو یاد رکھیے آپ، یاد رکھیے میرے کام کی منزل آگے ہے، میں تقریر ختم کر دوں گا 15 منٹ میں. اور تیسری بات کیا کہا؟ یہ محترم نفسوں کا قاتل ہے، خود جی رہے ہیں اور یہ کہا ہے. اب ٹریک کریں آپ بیک اور آپ کہیں گے کتنے قتل کیے ہیں اس نے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے. یعنی سن 60 ہجری میں جو قتل ہیں اس میں میثم تمار کا بھی قتل ہے، معلوم ہے. وہ صحابیوں میں امیر المومنین کے کیا درجات ہیں خدا ہی بہتر جانتا ہے. تو وہاں یہ 3 باتیں کر دیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انداز سے بتلا دیا دنیا کو، یہ تو کیا کام بھائی نے. بہن کیا کر رہی ہے دربار میں؟ یعنی بہن اس کیفیت کو بتا رہی ہے جس کیفیت میں یہ مبتلا ہے. اور وہ کیا ہے؟ پہلی چیز وہم کا شکار ہے، تو وہم کا شکار ہے. اور اس کے ساتھ ہی آگے چل کے جب یہ سورہ روم کی آیت پڑھ دی، اس کے بعد کیا کہا؟ انسیت قول عز وجل لا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين. آل عمران سے اس آیت کو پڑھ دیا. مگر میرے بچے ذرا سا توجہ کریں، وہاں لفظ زن کو میں نے بیان کیا، یہاں ایک لفظ اور رکھ دیا انسیتا قول عز وجل. نسیتا کہاں سے نکلا؟ نسیان انگریزی میں کہتے ہیں ایمنیجیا. آج کے علوم میں اس کو ایمنیجیا کہتے ہیں، AMNESIA، جس کو آپ کہتے ہیں نا فارگیٹ فلنس. آسان کس کا ترجمہ ہے انگریزی میں؟ یعنی جو اب آپ کہیں کہ کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں کوئی بات نہ ضبط ہو سکے نہ محفوظ ہو سکے. دیکھیے آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ خطبہ ہے، نہیں، یہ ایک پورے انسان کی طبیعی کیفیت کو، نہیں، اس کی نفسیاتی کیفیت کو بیان کر رہی ہیں شہزادی زینب. پوری طبیعی اور نفسیاتی. وہ جو وہم کا مریض ہے، اب جب یہ بات آئی تو سنو ایمنیجیا ہے اس کو. اب تاریخ میں بہت غور سے سنیں گے آپ، یہ کوئی اور نہیں کر سکا تاریخ میں، کوئی اور نہیں کر سکا تاریخ میں. یہ آپ یا یہ کہیے کہ خدا کا شکر ہے، پروردگار علی اعلیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں بتایا کہ اس دور کا جو حاکم ہے اس کی ذہنی کیفیت کیا ہے. یعنی نہ وہاں حافظہ ہے، نہ وہاں پہ ضابطہ ہے، نہ وہاں پہ چیزوں کو روکنے کی کوئی کیفیت ہے. نسیان بیماری ہے، 30s میں ہے. یزید کی عمر کو اٹھا کے دیکھیں گے آپ تو وہاں کہیں گے کس عمر میں؟ کیوں؟ اس لیے کہ بھائی نے کہا تھا شارب الخمر، شراب خوار ہے وہ، مسلسل شراب پیتا ہے وہ. عقل میں فطور تو پیدا ہونا تھا، حافظے کو رخصت ہونا تھا، کسی طرح سے اس کو اس بیماری میں مبتلا ہونا تھا. انسیتا قول عز وجل، کیا تو نسیان کا شکار ہو گیا؟ یہ کس کو کہہ رہی ہیں؟ جو حکومت پہ بیٹھا ہوا ہے. یعنی نسیان کا مطلب کیا ہے؟ نسیان کا مطلب کہ تو نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں،
سنقرئک فلا تنسا، اگر تو قرآن پڑھتا نا تو تجھے کبھی نسیان کا مرض نہ ہوتا. یہ ہے قرآن جس نے کہا رسول سے کہ ہم تمہیں پڑھائیں گے قرآن تاکہ تمہیں کبھی نسیان کا سامنا کرنا نہ پڑے. اسی لیے آپ کو معلوم ہے امیر المومنین سے کسی نے پوچھا حافظے کے لیے کیا کیا جائے، انہوں نے کہا قرآن پڑھو، مسلسل قرآن پڑھو اگر چاہتے ہو کہ حافظہ محفوظ رہے، نسیان کا شکار نہ ہو. کہاں سے بات کہاں آ گئی، کہاں سے بات کہاں آ گئی. یعنی بچے کہتے ہیں نا، آپ سے کہتے ہیں نا، کوئی بھی بچہ آئے گا کسی مولوی کے پاس آ جائے گا، کسی عامل کے پاس چلے جائے گا، قبلہ حافظہ ہی کمزور ہے، تب وہاں پہ یہ تعویذ واویز لکھ کے دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ بچے سے پوچھیں، سب سے پہلے پوچھیں بیٹے آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ تو خود بخود جواب ہے اس کا. کتنا پڑھتے ہیں قرآن آپ دن میں؟ تو معصوم کا قول وہ بھی اٹھا کے دیکھو، کم از کم 10 آیتوں کو تو پڑھنا ہے. یہ تو ہے نا معصوم کا قول آپ کے سامنے، اس میں کوئی وہ تو نہیں، آپ سے کوئی ایکسپیکٹیشن تھوڑی ہے ایک ربع پارا پڑھیں گے، ایک پارا پڑھیں گے. نہیں، آپ سے ایکسپیکٹیشن یہ نہیں ہے. آپ سے ایکسپیکٹیشن یا توقع یہ ہے کہ قرآن آپ کے مطالعے میں رہے گا، اور یہ اس کے پیرامیٹرز ہیں کہ آپ کہیں کہ بھائی میں کم از کم 10 آیتیں پڑھتا ہوں. ظاہر ہے اس کا مطلب آپ نے کسی کی اطاعت کی. جس کی اطاعت کی وہ آپ کی شفاعت بھی کریں گے. آپ عمل تو کرو، آپ عمل تو کرو، یہاں سے کچھ تو کرو. شفاعت کی ذمہ داری تو وہاں ہے، اب اطاعت کی ذمہ داری بھی وہ لے لیں. انہوں نے تو کر لی اطاعت جو کرنی تھی، اور اب بھی کر رہے ہیں، اب بھی کر رہے ہیں، اس حال میں بھی کر رہے ہیں. اور وہ اطاعت کیسے ہو رہی ہے؟ آپ کی مدد کر کے، آپ کی مدد کر کے. ہاتھ کو کھینچا نہیں ہے آپ سے، آپ کو دیے جا رہے ہیں، اطاعت الہی میں دے رہے ہیں. یہی تو سورہ دہر میں ہے. ہم کسی کو کھلاتے پلاتے نہیں ہیں خوشنودی کے لیے، ہم تو اس کی خوشنودی کے لیے تمہیں کھلاتے ہیں، تمہیں پلاتے ہیں. آپ مجھ سے یہ کہیں گے کہ خطبہ، ابھی خطبہ اگر آپ جا کے دیکھیں گے تو ایک پیرا، پہلا پیرا مکمل نہیں ہے. یہ اس میں 2 لفظوں میں نے آپ کو الجھایا نہیں بلکہ ہم نے تو کچھ سلجھایا. کم از کم آپ کو یہ پتا ہوگا کہ ہمارے پاس اگر کبھی لفظ زن آ جائے مگر یقین کے ساتھ آ جائے تو علم ہی علم ہے، لیکن اگر زن کا لفظ وہم کے ساتھ آ جائے تو کچھ نہیں ہے سوا پلٹ کے دیکھو تو آپ کہیں گے ایک بیٹھا ہوا نظر آتا ہے مردود. لیکن ہمارے پاس یہ طریقہ نہیں، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں آگے چلیے. اب آپ کے پاس دوسری منزل آ گئی. آپ نے کہا کہ انا سیت یا یزید، قول عز وجل. کیا ہے اس کا قول؟ گمان بھی نہ کریں. دیکھیے کہاں سے آیت کو اٹھا لیا، گمان بھی نہ کریں، گمان بھی نہ کریں. وہ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے کہ یہ جو مہلت انہیں مل رہی ہے یہ کوئی خیر کا کام انہوں نے انجام دیا ہے اس لیے ان کو مہلت مل رہی ہے. انما نملی لہم لیزدادوا اثما ولہ عذاب مہین. یہ جو مہلت مل رہی ہے نا یہ ان کو اس لیے مل رہی ہے کہ یہ اپنے گناہوں میں اضافہ کرتے چلے جائیں. ان کے لیے تو توہین آمیز عذاب ہے. کہاں سے گفتگو کیا آپ نے؟ یعنی وہاں پر کہ جہاں پہ شروع میں تیرا واہمہ، آخر میں تیرا گمان، تو اس کے درمیان جی رہا ہے. یقین کی تو کوئی منزل ہی نہیں ہے. جس کے پاس یقین نہیں ہے، جو نتیجہ علم ہے، تو اس سے گفتگو کیا کی جائے؟ اس سے گفتگو کیا کی جائے؟ کہتے ہیں کہ ایسا خطبہ اولین و آخرین میں کسی نے ادا کیا ہی نہیں ہے کہ جس نے، آپ کہہ رہے ہیں اموی سلطنت، نہیں، اموی سلطنت کو خالی مت کہیے کہ تنہا اموی سلطنت، وہ اذہان، وہ دماغ، وہ مائنڈ سیٹ، آج کا لفظ ہے نا یہ آپ لوگوں کا مائنڈ سیٹ، یہ جو آپ کا، اس نے اس پورے مائنڈ سیٹ کو ایکسپوز کر دیا کہ آج آپ کی کیفیت یہ ہے
کہ آپ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی اور سے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. جو عارف محمد و آل محمد ہے وہ اس خطبے سے بچا ہوا ہے, مگر جو اب بھی مبتلائے شک و شبہ اور وہم و واہمہ ہے تو اس کے لیے تو یہ خطبہ رکھا ہوا ہے. ہر دور میں پڑھانے کے قابل خطبہ جناب زینب کا. جو بچ جائے گا, ظاہر میں بس کل کا دن ایک ہے, امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے گفتگو ہوگی, لیکن میں چاہوں گا کہ اس کے بنیادی نکات کم از کم ماڈرن ٹرمز میں آپ سمجھ لیں, ماڈرن ٹرمز میں سمجھیے. ظاہر ہے کہ اس سے پہلے کسی نے آپ کو کہا نہیں ہوگا کہ وہ مریض تھا ایمنیجیا کا, کسی نے نہیں کہا ہوگا. یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. آپ کچھ نئی چیز لے کے جائیے اور اس سے کہیے کہ ہم بتاتے ہیں, آج ہم بتاتے ہیں. اور یہ آخری گفتگو, اس پہ تقریر ختم کر دیں گے. اور اس کے بعد اتنا کہا, امن العدل ابن الطلقاء, اے آزاد کردہ رسول کی اولاد, تجھ سے میں عدل کی توقع کروں؟ یہ سوال ہے قیامت تک کے لیے. جو رسول کا ہوتا ہے غلام وہ عادل ہوتا ہے, جو آزاد کردہ رسول ہوتا ہے وہ ظالم ہوتا ہے. یہ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو کہتے ہیں نا کہ مولا مجھے اپنی غلامی میں لے لیجئے, یعنی پابند کر لیجئے, اپنا کرنا, دنیا کا پابند نہ بنانا. ہر ایک کی آواز یہی ہے نا. کتنے لوگ آپ کے درمیان سے اٹھ کے اس وقت 40 کے سفر میں ہیں, مسلسل چل رہے ہیں, ایک منزل پہ پہنچ جائیں گے, کیا کہنے جا رہے ہیں؟ مولا اپنی غلامی میں. مولا آپ اپنی کیا, ہمیں تو بس قمبر کا غلام بنا دیجئے, مگر آپ سند دے دیجئے. یہ غلامی. تو جہاں یہ غلامی ہوتی ہے نا تو اس کو آپ پابندی نہیں کہتے, یہ اوج فلک. یعنی اب میں کیا کہوں آپ سے, اس کا مقام ہی کیا ہے اس غلامی کا؟ ماورائے فلک, اس سے بھی کوئی بلند مقام ہے کہ پھر یہ غلامی حکومت کرواتی ہے. اور جب یہ غلام رہتا ہے انسان تو اس کا عالم یہ ہوتا ہے, پھر وہ در بدر کی ٹھوکریں نہیں کھاتا, وہ ایک در کا ہو جاتا ہے, ایک در کا ہو جاتا ہے اور اسی در سے وہ وابستہ رہتا ہے. امن العدل ابن الطلقاء, کیا توقع کروں تجھ سے؟ کون تو؟ کون؟ آزاد کردہ رسول کی اولاد سے میں توقع کروں کہ وہ عدل کریں گے, وہ انصاف سے کام لیں گے, وہ جسٹس پرووائڈ کریں گے. یہ کہاں سوال کر رہے ہیں؟ یہ کویسچن ہے, یہ کویسچن. تجھ سے توقع کروں. اور امام رضا فرماتے ہیں کہ جو فتح مکہ کے بعد جن کو رسول خدا نے آزاد کر دیا وہ صحابی نہیں ہیں. وہ یوں نے اخبار رضا کو اٹھا کے دیکھیں گے آپ سمجھ گئے؟ اس جملے کو یاد رکھیں گے آپ. یعنی اس کا دوسرا, اس کا ایک پریمائس لیجئے نا. وہ کہتے ہیں فتح مکہ کے بعد ہجرت ہی واقع نہیں ہوتی. مکے کی فتح کے بعد اب اگر کوئی مکے سے مدینے آ رہا ہے وہ مہاجر نہیں ہے. ارے مہاجر تو اس وقت تھا جب آزمائش سے گزر رہا تھا. جہاں آزمائشیں ختم ہو گئی وہاں پہ کہاں کی مہاجرت؟ کون مہاجر؟ یہ 2 اصول یاد رکھیے, یہ پرنسپل سیٹ کر دیے ہیں امام ہشتم نے کہ فتح مکہ اور جس کے لیے فتح مکہ میں جس کے لیے یہ لفظ ہے فَاذْهَبُوا وَأَنْتُمُ الطُّلَقَاء, نکل جاؤ یہاں سے, جاؤ تم کو میں نے آزاد کیا, وہ صحابی نہیں ہے. اگر ہم یہ کہہ دیں کہ ہنگامہ ہو جائے گا. اب کون کون, کم از کم 2 تو نام آپ کے سامنے فوراً آ گئے, فوراً باپ بیٹے آ گئے آپ کے سامنے. دنیا کیا لکھ رہی ہے؟ صحابی رسول. میں دنیا کو مانوں یا امام ہشتم کے پیچھے چلوں؟ میں کہاں جاؤں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جن کو, یعنی وَأَنْتُمُ الطُّلَقَاء, طلاق جن کو دے دی ہو, ارے ان کو تم یہ کہو کہ اب یہ صحابی رسول ہیں؟ نہیں, یہ نہیں ہے, ممکن ہی نہیں ہے, ہوتا ہی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ, اب کوئی آ رہا ہے وہاں سے یہاں مہاجر نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے باپ بیٹے نہ مہاجرین میں ہے نہ انصار میں ہے. اب وہ کون ہے, کیا ہے, کہاں تک ہیں, کب تک ہیں؟ اسی لیے کہا تھا امام حسین نے, میں نے اپنے نانا کو سنا ہے اپنے کانوں سے. کیا سنا ہے؟ حرام ہے خلافت آل ابو سفیان پر. پتہ ہی نہیں,
معلوم ہی نہیں. الخلافت محرمت علی آل ابی سفیان. یہ کانوں سے سنا ہے. سید الشہداء نے کہا میں نے اپنے نانا سے سنا. حرام ہے ان پہ, حرام ہے. نہ یہ مہاجرین میں, نہ یہ انصار میں, نہ صحابیت ان کے تعلق سے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہاں چلے گئے آپ لے کے, کہاں چلے گئے آپ لے کے مسلمانوں کو؟ تو پھر غلط ہے میری شہزادی یہ کہنے کے میں کہ تو کسی وہم میں مبتلا ہے. میں لفظ شک استعمال نہیں کر رہا ہوں, میں ریب استعمال نہیں کر رہا ہوں. وہم کو وہم رہنے دیجئے, بلکہ اس کو اور پختہ کیجئے اس نام کے ساتھ, تاکہ کل کے دن آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ یزید کون؟ وہ جو وہم میں مبتلا تھا. یزید کون؟ وہ جو نسیان میں مبتلا تھا. یہ دو بیماریوں کے ساتھ یزید اب رہے گا زندہ. یہ دو بیماریاں رہیں گی. تقریر ختم کر دی میں نے, مگر یہی امام ہشتم ہے. کل تو شہادت ہے, مگر یہی امام ہشتم ہے کہ جنہوں نے کہا کہ قیامت اور جب عرصہ محشر ہوگا, جس انداز سے میری دادی آئیں گی. یہ کون ہے دادی؟ آپ کو معلوم ہے؟ یہ خطبہ جب دربار میں بلند آواز اختیار کر گیا تو کہتے ہیں کہ وہاں محل سے ایک عورت نکل کے آ گئی, اور سر پہ چادر نہیں ہے اس کے, اور آ کے اس نے کہا یزید کیا فاطمہ کی بیٹی دربار میں آ گئی؟ فاطمہ کی بیٹی دربار میں آ گئی. وہ جو وہم و نسیان کا مارا ہوا تھا, ایک مرتبہ اپنے تخت سے اتر کے ایک چادر کو لے کر اس پر ڈال کر یہ کہتا ہوا لے کے چلا, تجھے میری حرمت کا خیال نہیں آیا, تو نے میری عزت کی پاک کی لاج نہیں رکھی. مڑ کے دیکھیے, اب میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, مڑ کے پہلی لعنت مڑ کے زوجہ یزید نے یزید کو دربار میں, یہ ہے وہ انسٹنٹ ریاکشن ہے جناب زینب کے خطبے کا, نہیں انسٹنٹ ریزلٹ ہے. یہ قابل ملامت نہیں, قابل لعنت. ایک مرتبہ اس نے کہا یزید تجھ پہ لعنت ہو, فاطمہ کی بیٹیاں تو دربار میں آئیں, ان کے سر کھلے ہوں, وہ ہوں برہنہ سر, اور تجھے میرا خیال آئے, میرا خیال آئے. ارے میں تو اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی, ایک آواز کو میں نے سنا, اور وہ آواز یہ تھی تو یہاں بیٹھی ہے, جا دربار میں, میری بیٹی دربار میں برہنہ سر کھڑی ہے. یہ تکلیف سے میری شہزادی فاطمہ زہرا گزر رہی ہے. عزیزو, امام ہشتم کہتے ہیں میری دادی کچھ اس انداز سے عرصہ محشر میں آئیں گی کہ ناقہ نور کا ہوگا, کجاوا بھی ہوگا, محمل بھی ہے, ہماری بھی ہے, 70,000 حوریں بھی ہیں, مگر ایک مرتبہ جب ایک صدا آئے گی کہ کہاں ہے فاطمہ زہرا, تو کہتے ہیں کہ ساربان جو ملک مقرب ہے اس کے ناقہ بٹھانے سے پہلے میری شہزادی ناقے سے گر جائے گی, اور یہ کہتی ہوئی ساق عرش کو پکڑے گی, پروردگار احکم بینی و بین قاتل ولدی, پروردگار آج تو فیصلہ کر دے میرے درمیان اور میرے بیٹے کے قاتل کے درمیان. باپ کی آواز آئے گی زہرا, اسباب شفاعت لائی ہے. ایک مرتبہ شہزادی کہیں گی ہاں بابا آپ کے دندان ہائے شکستہ بھی ہیں, ناش محسن بھی ہے, بابا وہ پیرہن بھی موجود ہے جو کہ چاک چاک ہو چکا,
امام علی بھی ہے، حسن کی ردا بھی ہے، مگر بابا آپ کی امت کو بخشوانے کے لیے جو سوغات میرے پاس ہے وہ بھی لائی ہوں. کیا ہے شہزادی، کیا ہے فاطمہ زہرا؟ بے اختیار کہیں گی کفانی للشفاعتی یدان مخطوطان لولدی العباس. بابا اس امت کی شفاعت کے لیے کافی ہے میرے عباس کے 2 کٹے ہوئے ہاتھ. ماتم حسین، ماتم حسین.